مفتی صاحب قبلہ سے ایک سوال آج کے ترقی یافتہ دور کے حوالے سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں۔ رمضان المبارک میں عام طور پر نئی فلمیں ہندوستان میں ریلیز نہیں ہوتی ہیں، اور فلمیں ریلیز نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان رمضان شریف میں فلمیں نہیں دیکھتا، اور فلم انڈسٹری والے جانتے ہیں کہ اگر رمضان شریف میں ہم نے فلمیں ریلیز کی اور مسلمان نہیں دیکھے گا تو ظاہر ہے ہماری فلم کو اتنا منافع نہیں ہوگا جتنا کہ عام دنوں میں مسلمان کے دیکھنے پر منافع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ہیرو ہے جن کی فلم صرف عید کے موقع پر ریلیز ہوتی ہے، ایک ہیرو ہے جن کی فلم صرف دیوالی کے موقع پر ریلیز ہوتی ہے، اور عید کے موقع پر جو یہ فلم ریلیز ہوتی ہے اس کی خوب پبلسٹی کی جاتی ہے، یہاں تک کہ اشتہارات میں، پوسٹرز میں باقاعدہ لکھا جاتا ہے عید کے مبارک موقع پر، عید کی خوشی کے موقع پر، اور مسلمان جو ہے بالکل اسے لازم سمجھتا ہے کہ عید کے بعد ہمیں یہ فلم دیکھنا بالکل کمپلسری ہو چکا ہے۔ رمضان شریف میں وہ اپنے آپ کو عبادت و ریاضت میں لگائے رکھتا ہے، پورے مہینے تراویح کی نماز پڑھی، روزے رکھے، قرآن شریف کی تلاوت کی، فلموں سے، ناچ گانوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھا، لیکن جیسے ہی رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ رخصت ہوا، وہ دوسرے تیسرے دن یا بعض ہمارے ایسے ہیں جو عید ہی کے دن جاتے ہیں اس فلم کو دیکھنے کے لیے۔ مفتی صاحب، ایک آسان سی بات ہے کہ ہندوستان میں اس وقت تقریباً 25 کروڑ مسلمان رہتے ہیں۔ اگر ان 25 کروڑ مسلمانوں میں صرف 1 کروڑ مسلمان فلم جا کر عید کے دن یا دوسرے دن یا تیسرے دن دیکھتے ہیں، 1 کروڑ مسلمان اگر 200 روپے کی ٹکٹ خریدتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے بعد یہ مسلمان 200 کروڑ روپیہ صرف اور صرف گناہ اور حرام و ناجائز کام میں خرچ کر رہا ہے۔ یقیناً اس سے فائدہ ان کا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں، اور اگر یہی 200 کروڑ روپیہ امت مسلمہ پر خرچ کیا جائے، غریب غربا پر خرچ کیا جائے، تو آج ہماری قوم کتنی ترقی کر سکتی ہے اور مسلمان کتنا عروج حاصل کر سکتا ہے۔ 200 کروڑ روپے سے الحمدللہ اگر ہم طے کر لیں تو اپنے اسپتال بن سکتے ہیں، اپنے کالج ہو، غریب غربا کے لیے اسکول ہو، اور نہ جانے کون کون سی فیسلٹیز ہم مسلمانوں کو پرووائڈ کر سکتے ہیں اس ایک موٹی رقم کے ذریعے۔ تو اپنے پیسے کو، اپنی حلال کمائی کو یوں لے جا کر گناہ اور حرام و ناجائز راستے میں ڈالنا، اور رمضان شریف کے گزرنے کے بعد فوراً جا کر فلم دیکھنا اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا، اس کے حوالے سے شریعت کا کیا حکم ہے، اور جو لوگ اس گناہ میں مبتلا ہیں اور کئی سالوں سے یہ گناہ کرتے آ رہے ہیں ان کے حوالے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فیصلہ ہے؟ حقیقت بات تو یہ ہے کہ آج مسلمان نہ اپنے آپ کو سمجھ پا رہے ہیں، نہ اپنے دین کو سمجھ پا رہے ہیں۔ جس دن مسلمان اپنے منصب کو سمجھ جائے اس دن وہ پوری دنیا میں ایک بڑا انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ آج مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ ان کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ صرف اور صرف خواہشات نفسانیہ کے لیے اور صرف اپنی طبعی راحت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف چلنے کو وہ اپنے لیے فخر محسوس کرنے لگے، حالانکہ یہ ایمان کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر جگہ ذلت و رسوائی نصیب ہو رہی ہے۔ کاش اگر مسلمان صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے وہ اپنی طبیعت اور اپنی خواہش نفس کو ٹھوکر مار دے تو یقیناً دنیا میں وہ اتنا اونچا مرتبہ حاصل کر لے کہ پھر کوئی قوم اتنے بلند مرتبے پر نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی بلند رہو گے اگر حقیقی معنوں میں تم مومن بن جاؤ۔ تو مسلمانوں کو خاص کر رمضان المبارک کے موقع پر ساری چیزوں سے احتیاط کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے کہ روزے ہم نے اس لیے فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو متقی بننے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ عز و جل کو ناپسند ہیں، جن کو شریعت مطہرہ میں ناجائز و حرام قرار دیا گیا ہے، ان سے اپنے آپ کو بچانا اور ان سے پرہیز کرنا یہ متقی بننے کے لیے ضروری ہے۔ روزہ اس لیے رکھوایا گیا تاکہ آپ تمام گناہوں سے، تمام حرام چیزوں سے، تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی اپنے اندر اسپرٹ پیدا کریں، اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں۔ اور ماشاءاللہ آپ نے رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھ کر کے جھوٹ سے پرہیز کیا اور تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچایا، تو یہ بہت اچھا کام کیا۔ حالانکہ آپ نے صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حلال چیز کو بھی چھوڑ دیا، یعنی کھانا پینا حلال تھا
اور جو شادی شدہ ہیں ان کو اپنی بیوی سے قربت حلال تھی، لیکن اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے روزے کی حالت میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ نے حلال چیز کو چھوڑ دیا، اس سے پرہیز کیا ہے، تو جس چیز کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے حرام فرمایا اس کو ہمیشہ کیوں نہیں چھوڑا جا رہا ہے؟ لہذا رمضان المبارک میں آپ نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا اور تمام حرام چیزوں سے اور تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچایا، تو آپ متقی بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہذا رمضان شریف کے ختم ہوتے ہی پھر فلم دیکھنے کے لیے جانا، یہ پھر ایک ناجائز و حرام کام کو کرنا ہوا، جبکہ آپ نے پورا مہینہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کی، نماز پڑھے، سجدہ ادا کیا، قرآن کریم کی تلاوت کی، اور پھر حرام اور ناجائز کام کرنے جا رہے ہیں، تو گویا اللہ تعالیٰ کی اس رضا کو آپ نے مکمل طور پر معاذ اللہ ختم کرنے کی کوشش کی، کہ جس چیز سے اللہ ناراض ہے، جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہیں، ہرگز اسے کبھی بھی کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ بندہ یہ تو سوچتا ہے کہ بس تھوڑا سا چھوٹا سا گناہ ہے، تھوڑا سا کر لیں گے، اپنی نفس کی خواہش پوری کر لیں گے، مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس کی مثال ایسی ہے کہ زخم اگر تھوڑا سا ہو اور کھجلی کی حیثیت ہو جائے، اس کو تھوڑا سا کھجلانے میں اچھا لگتا ہے، لیکن جب زیادہ کھجلانے کی وجہ سے زخم بڑھ جاتا ہے تو وہ ناسور بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے فلم دیکھنا بظاہر اپنی خواہش نفس کو پورا کرنا ہے، اچھا لگتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے اپنا دل گندا ہوتا ہے، اپنی فکریں خراب ہوتی ہیں اور روحانی قوت اکثر ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ مسلمان کسی حیثیت کا نہیں رہ جاتا، نہ اس کو عبادات میں لطف اور مزہ ملتا ہے، نہ قرآن کریم کی تلاوت کا شوق پیدا ہوتا ہے، نہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے کاموں میں اس کو شوق پیدا ہوتا ہے۔ یہ سب یہودیوں کی اور عیسائیوں کی بہت بڑی سازش ہے کہ فلم دیکھنے والا یقیناً وہ نفسانی خواہشات کو اتنا زیادہ کرنے جاتا ہے کہ پھر اس کا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے اور دینداری ختم ہو جاتی ہے، روحانی قوت ختم ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کی روحانی قوت کو ختم کرنے کے لیے یہود و نصارہ کی یہ بہت بڑی سازش ہے۔ مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہرگز نہ خود دیکھیں نہ اپنی اولاد کو دیکھنے دیں، بلکہ خود بھی اس سے پرہیز کریں اور اپنی اولاد کو، اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے گھر والوں کو اس سے بچانے کی کوشش کریں، کیونکہ جو تمہارے سامنے جو فلم دیکھنے جا رہے ہیں گویا وہ جہنم کی آگ میں داخل ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ ایک ناجائز کام ہے، ایک حرام کام ہے، جو حرام کام کی طرف جا رہے ہیں گویا وہ جہنم میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ آپ نے آخری عشرے میں جہنم سے نجات اور جہنم سے آزادی حاصل کرنے کی دعا کی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور ادھر رمضان المبارک ختم ہونے کے بعد، عید کی نماز کے بعد آپ پھر جہنم میں داخل ہونے والا کام کر رہے ہیں۔ لہذا اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور جو ابھی ہمارے سائل جناب صادق صاحب نے، مبلغ سنی دعوت اسلامی جناب صادق بھائی نے جو یہ پیش کیا ہے، کیلکولیشن کیا ہے، بالکل ہی صحیح ہے۔ اگر مسلمان اس بات کو سمجھ جائیں کہ اگر 1 کروڑ مسلمان فلم دیکھ رہے ہیں اور 200 روپے کا اگر ٹکٹ خرید کر کے دیکھ رہے ہیں تو 200 کروڑ روپے یہ فلم انڈسٹریز کو دے رہے ہیں، جو کہ صراحتاً کھلم کھلا یہ گناہ کا کام ہے، بے حیائی کا کام ہے۔ جو انڈسٹری گناہ کا کام کر رہی ہے، ناجائز و حرام کام کر رہی ہے، اس میں مسلمان اپنا تعاون پیش کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور تقوی پر باہم مدد کرو، گناہ اور سرکشی پر ہرگز مدد نہ کرو۔ لہذا آپ فلم دیکھنے جا رہے ہیں تو جتنے روپے اس میں دے رہے ہیں تو گویا آپ بھی گناہ کر رہے ہیں، اور اس پوری انڈسٹریز کو، اس پوری کمپنی کو آپ مدد کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، اور آپ کی اسی رقم اور اسی تعاون سے وہ گناہ میں اور آگے بڑھ رہے ہیں اور پوری طرح سے بے حیائیاں پھیلا رہے ہیں، بے حیائیوں کو عام کر رہے ہیں۔ تو بے حیائیوں کو عام کرنے والوں کا آپ ساتھ دے رہے ہیں۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسی بے حیائی سے خود بھی بچیں، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ لہذا اپنے آپ کو بچانا بھی ضروری ہے، اور اپنے بھائیوں بہنوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں بچیوں کو، اور اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست و احباب کو، سب کو آپ بچانے کی کوشش کریں، اور ایسی تحریک چلائیں کہ کوئی بھی مسلمان کسی فلم میں کہیں نظر نہ آئے، نہ سنیما گھر میں نظر آئے، نہ اس کے گھر میں کوئی فلم دیکھتا نظر آئے، بلکہ صرف اور صرف قرآن کریم کی تلاوت،
عشق رسول میں ڈوب کر کے نعتیں پڑھنے اور سنانے کا ماحول پیدا کریں. اسی میں آپ کی روحانی قوت میں اضافہ ہوگا. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا.